وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض لینے والے کی طرف سے ہدیہ قبول کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس نے آپ سے قرض لیا ہے، اگر آپ دونوں کے درمیان پہلے ہی سے ہدایہ اور تحائف کا لین دین موجود تھا، تحفہ ہدیہ لیا دیا کرتے تھے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو اگر ایسی صورت ہے وہ صرف قرض کی وجہ سے آپ کو تحفہ نہیں دے رہا ہے، تو اس طرح کا ہدیہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ قرض کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے۔ لیکن اگر قرض لینے والے اور آپ کے درمیان ایسی کوئی عادت اور قربت پہلے سے نہیں تھی اور ہدیہ اور تحفہ کا لین دین نہیں تھا، تو ایسی صورت میں قرض دینے کے بعد قرض لینے والے سے ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس نے قرض کی وجہ سے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے یا اس لیے تاکہ آپ اس سے قرض کا جلدی مطالبہ نہ کریں، تو قرض کی وجہ سے اس نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اور قرض کے سلسلے میں فقہائے کرام نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو آپ کو نفع پہنچائے، جس قرض کی وجہ سے آپ کو نفع حاصل ہو، وہ سود ہے، تو اس لیے یہ بھی سود میں سے آئے گا۔ اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2432 نمبر پر، یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو اپنے کسی بھائی کو کچھ مال قرض دیتا ہے تو قرض لینے والا اسے تحفہ دیتا ہے، تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی کو قرض دے اور اس صورت میں وہ اسے تحفہ دے یا اپنی سواری پہ بیٹھائے، تو اس تحفے کو قبول نہ کرے اور اس کی سواری پر سوار نہ ہو، سوائے اس صورت کے کہ ان دونوں کے درمیان پہلے ہی سے ایسا معاملہ جاری تھا۔ اس حدیث کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن سیرین کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو 10,000 درہم قرض دیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین کا پھل انہیں بھیجا، اپنے باغ میں سے جو کھجور آئے اس کو بھیجا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے واپس کر دیا، قبول نہیں کیا، تو ابی رضی اللہ عنہ کو اس سے تکلیف پہنچی کہ میرا تحفہ واپس کر دیا۔ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے مدینہ کے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میرے باغ کا پھل سب سے بہترین ہوتا ہے اور یہ ہماری ضرورت سے زائد بھی ہے، تو آپ نے کیوں ہمارا ہدیہ قبول نہیں کیا؟ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہدیہ قبول کر لیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سمجھا کہ شاید قرض کی وجہ سے یہ ہدیہ دیا گیا ہے تو واپس کر دیا، اور جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ہدیہ قرض کی بنا پر نہیں ہے تو پھر انہوں نے ہدیہ کو قبول کر لیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں 3814 نمبر پر یہ حدیث ہے، ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میری ملاقات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جہاں سود بہت پھیلا ہوا ہے، بہت منتشر ہے، اس لیے اگر کسی کے اوپر آپ کا کوئی حق ہو اور وہ آپ کو ہدیہ اور تحفہ میں چاہے گھاس کا ایک گٹھر ہی کیوں نہ صحیح، یا اسی طرح سے جانوروں کو چارہ کا ایک گٹھر ہی دے یا جو کی ایک گٹھری دے، تو اس سے نہیں قبول کرنا، اس سے یہ چیزیں نہیں لینا، کیونکہ یہ سود ہوگا۔ اور اس معنی کی بہت سارے صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ
ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سب سے اس طرح کی روایات آئی ہیں کہ انہوں نے قرض دینے والے کو قرض لینے والے کا تحفہ قبول کرنے سے منع کیا ہے اور اس تحفے کے قبول کرنے کو سود قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں مختصر بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان نے کسی کو قرض دیا تو قرض کی ادائیگی سے پہلے اس سے ہدیہ یا کسی قسم کی منفعت قبول نہیں کرنا چاہیے سوائے 3 حالتوں کے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ قرض سے پہلے ان دونوں کے درمیان اس طرح کا لین دین چلتا تھا، تو قرض کے بعد بھی اس طرح کا لین دین درست ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہدیہ قبول کرے تو اس کے برابر یا اس سے زیادہ اسے واپس کر دے، اسی نیت رکھے اور اسے واپس بھی کر دے تاکہ قرض اس میں سے نہ آئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہدیہ قبول کر لے اور اس کو قرض میں سے شمار کر لے اور اتنا قرض میں کاٹ دے۔ جیسے کسی شخص نے جو ہے 100 روپے قرض دیا ہے اور کسی شخص نے اسے ہدیہ دیا 20 روپے کا، تو جب وہ قرض واپس لے تو 80 روپیہ ہی لے اور کہا کہ آپ نے جو ہدیہ دیا تھا اس کی قیمت 20 روپے ہے، اس لیے میں اسے قرض میں سے کم کرتا ہوں تاکہ وہ سود میں شمار نہ ہو۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہدیہ واپس کر دیں؟ ہدیہ واپس کرنے میں شرم و حیا مانع ہو سکتی ہے اور اس سے ہدیہ دینے والے کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ ان سب اسباب کی بنا پر ہدیہ لے لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے سود نہ بننے دیا جائے، بلکہ یا تو اتنا قرض میں سے کم کر دیا جائے یا اتنا ہی ہدیہ واپس کر دیا جائے۔ اور اگر قرض وہ آدمی قرض دے چکا ہے، قرض ادا کر چکا ہے، تو قرض کی ادائیگی کے بعد ہدیہ کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب قرض کا مسئلہ رہا ہی نہیں۔ ایک آدمی نے قرض لیا اور قرض آپ کا واپس کر دیا، اور واپس کرنے کے بعد چاہے جس قدر ہدیہ دے، ہدیہ کا لین دین ہو، تحفے تحائف کا لین دین ہو، وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔